جو گورے نہیں ہیں کالے ہیں، جو مکے کے نہیں حبشہ کے ہیں۔ اور پھر عالم یہ ہے کہ دنیا پکار اٹھی، بدر اچھا ہے فلک پر یا ہلال اچھا ہے، ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ یہ مقام کہاں سے آیا؟ یہ نبی کی سچی غلامی سے آیا۔ تبھی تو کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے امام تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ یہ جو کچھ مقام ملا ہے یہ غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر سچے غلام ہو تو آج بھی کامیابی تمہارے قدم چومے۔ لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا مطالعہ کریں ہم۔ حضرت بلال نے کون سا کسی کی کھیتی چرائی تھی؟ پھر میرے آقا فرمائے بلال تیرے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں آگے آگے آ رہی تھی معراج کی رات، تو ذرا ان بلال کی زندگی بھی تو پڑھو۔ میرے بھائی اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ پھر دیکھو تو امیہ بن خلف زالی، واو، ان کے غلام ہیں، رسے باندھے جاتے ہیں، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، کانٹے دار لکڑی لے لی جاتی ہے، بچوں کو متعین کر دیا جاتا ہے، جسم میں مارے جاتے ہیں۔ کانٹے دار لکڑی جسم میں ماری جائے، خون کے فوارے چھوٹے، تپتے ہوئے زمین پر گھسیٹا جائے۔ ابے کس کی بھینس چرائی تھی؟ کس کے باپ کو مارا تھا؟ کون سا جرم کیا تھا؟ ایک نبی کی غلامی کی سزا مل رہی ہے، ایک خدا کے دین کو اپنانے کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن میرے بھائی تجھے معلوم نہیں ہے یہ سارا کیوں ہوا؟ دنیا کو سمجھانے کے لیے، ورنہ میرا رب وہ قادر ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ سب مقامات تاکہ پتہ چلے لوگوں جو رب کے لیے اپنے جسم کو اور اپنے تن کو من کو سب کو پھونک دیتے ہیں، پھر ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ بھی رش کرتے ان کی زندگی۔ لیکن وہ امتحان جتنا پاس ہو، ورنہ کس کو نہیں معلوم، جب وہ بچانا چاہے تو کسی میں ہے مارنے کی ہمت۔ میں کہہ رہا ہوں قسم خدا وحدہ اللہ شریف کی، مومن ادھر ادھر نظر مت کر، تو اپنے رب کے کلام کو پڑھ لے، تو حالات کو دیکھ لے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان واقعات میں عبرت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ساری دنیا ایک ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم، اور ایک مومن کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اگر وہ رب چاہے۔ کس کو نہیں معلوم ہے فرعون بیٹھا ہے، علم نجوم سے واقف ہے، نجومیوں نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا، اب فرعون کیا کہتا ہے؟ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ ذرا غور کرو، فوج ہے اس کے پاس، میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اب پیدا نہیں ہونے دوں گا، حکم لگا دیا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، یہ بھی پتہ ہے وہ بچہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ اللہ نے تو بے ایمانوں کو اتنا علم دیا ہے، پھر اللہ والوں کی تو بات ہی کیا ہے۔ یہ علم نجوم میں ایک علم ہے، اور وہ بتانے والے بے ایمان تھے اور بات سچی تھی۔ فرعون کیا کہتا؟ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ قبیلہ کوئی دنیا میں نہیں تھا، صرف ایک محلے میں بسا ہوا تھا، پہرے لگا دیے، کوئی شوہر اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا، جائے گا نہیں تو بچہ نہیں رکے گا، اور جو حاملہ ہیں ان کی پہرے داری ہو، لڑکا ہو تو ذبح کر دو، لڑکی ہو تو زندہ چھوڑ دو۔ ذرا غور کرنا، محدود دائرہ ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟
ایک نہیں 70,000 بچے قتل کیے. بچہ تو ایک ہی ہوگا نا, لیکن قتل کتنے کیے جا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وہ تو اپنے مقام کو پہنچ گئے اور ادھر ظالم کے ظلم کی انتہا ہو گئی, اور یہ بھی دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. منورہ تو ایک لمحے میں فرعون کا خاتمہ کر دے, لیکن قیامت تک رب کی قدرت کو سمجھایا جا رہا ہے. دیکھ, جب وہ بچانا چاہے تو کوئی بال بیکا. آخر قصہ مختصر, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, دائیوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی, ایسا بچہ تو مارنے کے لائق نہیں ہے. اب اسی رب نے دائی کے دل میں محبت پیدا کی. خیر, کہیں سے کوئی کتیا کا بچہ لائے اور بوری میں رکھا اور فوجیوں کو دکھایا, دیکھ بچہ پیدا ہوا تھا لڑکا عمران کے گھر, ہم نے مار دیا ہے. تو وہ بھی تو بچہ ہی تھا نا, اور خون ٹپک رہا تھا, لے کے پھینک آئے. فوجیوں نے کھول کے نہیں دیکھا. اب تھوڑی دیر بعد میں اطلاع ہوتی ہے بچہ پیدا ہو گیا. نجوم کہہ رہے بچہ پیدا ہو گیا. فرعون گھبرایا, سب کو اکٹھا کیا. پولیس والے کہتے ہیں ہر گھر میں ہم نے خود مارا ہے, پھر عمران کے گھر دائی پہ اعتبار کیا ہے. اب ذرا دیکھو قدرت کا اندر. چلو چھاپا ڈالا. آپ کی ماں نے چھپنے کے لیے بچے کو بچانے کے لیے تندور میں ڈال دی بچے کو, اور جیسے تندور میں ڈالا تو تندور میں انگارے تو تھے لیکن لپٹ نہیں تھی. خدا کی قدرت, تندور میں سے آگ ابلنے لگی. اب جب اوپر لپٹیں آ رہی ہیں تو پولیس والے جھانک کے دیکھیں گے اس میں, اور لپٹ میں کچھ نظر آئے گا. تلاش کر کے یہاں کچھ بھی نہیں. ماں سوچ رہی ہے کہ لے جاتے تو ٹھیک تھا, تو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو. لیکن جیسے ہی پولیس باہر گئی, ماں کی ممتا دوڑتی آئی, اور جیسے ہی تندور میں پہنچی لپٹیں ختم ہو گئی. اب انگارے نہیں تھے, گلاب کے پھول تھے. انگارے نہیں, گلاب کے پھول تھے. ماں نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد ادھر رب نے دل میں ڈالا, تو اس بچے کو ایک صندوق میں لے کے دریا میں ڈال دے, ہم واپس لوٹا دیں گے. ذرا یقین دیکھو, ماں نے صندوق بنایا, بچے کو اس میں لٹایا اور دریا میں ڈال دیا. قصہ مختصر, یہ پوری تفصیل قرآن میں ہے. اب ان کی بہن چور نگاہوں سے دیکھتی جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. ہوا یہ کہ وہ دریا کی لہریں جا کر جہاں فرعون کا گھر تھا اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ جہاں نہایا کرتا تھا, اسی طرف وہ دریا سے ٹن کاٹ کر ادھر چلا گیا. فرعون نے کہا یہ صندوق آ رہا ہے, ذرا کچھ لوگوں کو بھیجے سے لے کے آؤ. اب صندوق کو لے کے آیا. بہن ڈر رہی تھی, جہاں سے بچانا تھا وہیں. یہ پتہ نہیں کہ رب کی مرضی یہی ہے. اب جیسے ہی آیا, ارے اس میں تو بچہ ہے, بڑا خوبصورت ہے, شاید یہی بچہ ہوگا. ادھر فرعون کی بیوی آسیہ, تو فرعون نامرد تھا, کوئی اولاد نہیں تھی, تو لہذا بیوی کہا کمبخت, وہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور یہاں پیدا ہوگا, یہ تو دریا میں بہہ کے آ رہا, نہ جانے کون سے ملک سے آ رہا ہے, یہ تو اس ملک کا بھی نہیں ہے. ہمارے اولاد نہیں اولاد بنا لیتے. کیا بات صحیح کر رہی. اب دیکھیے بچے کو لیا, لیکن اب آسیہ کے تو دودھ بھی نہیں جو پلائے, جب بچہ ہی پیدا نہیں ہوا. تو اب دودھ پلانے والی کسی کو تلاش کرو. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جتنی آئی کسی کا دودھ نہیں پیا. دیکھو راز, ہمارے نبی نے تو پھر ابو لہب کی باندی سویبہ, اس کا بھی دودھ پیا, حضرت حلیمہ کا بھی دودھ پیا, لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. تو آپ کی بہن کھڑی تھی, کہا کہ ایک عورت بڑی صاف ستھری ہے,
اس کا دودھ بچہ سب پی لیتے ہیں، تم کہو تو میں بلاؤں؟ کہا جاؤ۔ جیسے ہی آپ کی ماں آئی، ایک نظر دیکھی، مسکرا اٹھے۔ بچپن میں بچہ پہچانتا ہے کیا؟ فوراً مسکرائے، سینے سے لگ گئے۔ اب فرعون کہتا ہے جا لے جا، اور تجھے بھی خرچہ دیں گے، انہیں بھی خرچہ دے، جاؤ۔ اب لے گئی ماں۔ میں یہاں تفصیل میں نہیں جاتا۔ 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر رہے۔ اب ذرا غور کرو، فرعون کیا کہہ رہا؟ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اور رب کی قدرت کیا دکھا رہی ہے؟ میری قدرت یہ ہے فرعون تیرے گھر میں پالوں گا، تو سے پلواؤں گا، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن جب ہم یہاں دیکھیں، اے موسیٰ علیہ السلام ذرا دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو راز کیا تھا کہ اگر آپ دودھ پی لیتے، وہ کہتا وہ موسیٰ میرے سامنے باتیں کرتا ہے، تو میرے گھر میں پلا ہے۔ تو جواب دے دیا، فرعون ہوش میں آ جا، گھر میں تیرے ضرور رہا ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا پیا ہے، کسی اور کا نہیں پیا۔ دودھ میں نے اس لیے کہ تبلیغ کرنی تھی، تو پتا چلا اصل میں جو بک جاتے ہیں ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ یہاں جو سب کچھ بیڑا گرک ہو رہا ہے، وجہ وہی ہے کہ ہم بک چکے ہیں۔ تجھ بتایا اسی تاثیر کے لیے کہ میں نے تیرے گھر میں ضرور رہا ہوں، لیکن دودھ میں نے اپنی ماں کا پیا۔ یہاں تبلیغ کرنی تھی، اور قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ خودداری باقی رکھنی ہے تو لالچ سے بچ۔ پھر ہم ذرا غور کریں کہ